بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں میاں نواز اور بیک ٹو بیریا میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان شخصیات سے جو بیریا یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم نے جن شخصیات کو مدعو کیا ہے ان کا تعارف بھی میں آپ سے کرواتا چلوں. آج کے پہلے مہمان ہیں اعجاز الرحمان صاحب جو کہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتے ہیں. بہت شکریہ اعجاز صاحب, آج آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. اور آج کے دوسرے مہمان ہیں سید خان صاحب جو کہ ٹیرا ڈیٹا میں کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر, ویلکم ٹو دی شو. تو آج کا پروگرام اعجاز الرحمان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جب آپ 1998 میں آپ نے ایڈمیشن لینے کا سوچا تھا تو آپ نے بیریا میں ہی کیوں ایڈمیشن لیا تھا؟ اس کی ایک فنی سٹوری ہے, پتہ نہیں آپ کو بلیو فنی سٹوری ہے کہ بیریا شاید سب سے پہلے ایڈمیشن ٹیسٹ لیتا تھا اور سب سے پہلے انڈکشن کرتا تھا. تو پہلی یونیورسٹی جس سے میں نے ٹیسٹ دیا اور انڈکشن تھی تو وہ بیریا تھی اور وہاں ایڈمیشن ہو گیا. اینڈ دین آئی ڈیڈنٹ تھاٹ آف گوئنگ ٹو اینی ادر ون. دیٹ واز اچھا, سب سے پہلے یہاں پہ آپ کی سلیکشن ہو گئی تھی؟ سب سے پہلے یہیں پہ ہی اسٹارٹ ہوتا ہے, یعنی سب سے پہلے بیریا ہی ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا تھا اور ایڈمیشنز اناؤنس کرتا تھا. اچھا, بس میں نے یہاں پہ دیا اور یہاں پہ ہو گیا اور میں نے کہا بس یہ صحیح ہے. سافٹ ویئر میں ہی کیوں لیا تھا؟ مطلب انٹرسٹ تھا یا کہیں اور ہوا نہیں تھا؟ شروع سے تھا وہ بہت پہلے سے ہم کمپیوٹرز پہ کام بھی کر رہے تھے. اچھا, ایف ایس سی میں بھی وہی ہوگا. وہ بہت اس کا بہت پرانا بیک گراؤنڈ ہے, اسکول میں بھی کالج میں بھی. تو کمپیوٹرز کا ہمیشہ زیادہ شوق, ہم نے کہا بس اسی سے ہی. جی سید خان صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی میں جب ادھر آیا اسلام آباد میں تو میں نے ایک دو یونیورسٹیز لوگوں سے پوچھ کے, جو میرے سینئرس تھے, جو میرے کچھ جاننے والے تھے, ان سے میں نے پوچھا تو آئی اپلائیڈ ان 2 یونیورسٹیز. اس میں ایک بحریہ بھی تھا اور بحریہ اس ٹائم سے کافی پاپولر تھا. ایسا نہیں تھا کہ 98 یا اس سے تھوڑا سا پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا اینڈ اٹ واز ناٹ پاپولر. اس ٹائم بھی یہ کافی پاپولر یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر ایٹ لیسٹ. سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں اگر یہاں ٹیسٹ دوں گا میرا ہوگا نہیں ہوگا, اینڈ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے ٹیسٹ دے دیا اینڈ آئی سلیکٹڈ. آپ نے بھی سافٹ ویئر کی تھی انجینئرنگ؟ ہاں, ہم دونوں ایک ہی بیچ. اچھا, ایک بیچ میں. جی ایک بیچ میں. ٹھیک ہو گیا سر. تو آپ کا جو ایکسپیرینس تھا بیریا میں کیسا رہا اس ٹائم؟ بہت اچھا تھا ایکسپیرینس. بلکہ میں بعد میں جب بیریا سے چلا گیا تو مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے اتنی اچھی چیزیں نہیں کی اور یہ وہ. تو بعد میں جب میں بحریہ سے چلا گیا تو میں نے جاب سٹارٹ کی. بعد میں مجھے خیال آیا, میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ریکٹیفائی کرنی چاہیے. تو آپ جب بحریہ سے گئے تھے تو کون سی جاب آپ نے سٹارٹ کی تھی؟ جب میں بحریہ سے نکلا ہوں تو ابھی میں بحریہ میں ہی ماسٹرز میں ہی تھا. تو ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے یہاں پہ, وہاں پہ میں نے جوائن کر لیا ایز اے سافٹ ویئر پروگرامر. اور اسی سافٹ ویئر ہاؤس میں بعد میں جاب, پھر انہوں نے مجھے جاب بھی آفر کر دی. تو اس میں تھوڑی دیر کام کیا. اس کے بعد پھر ایک مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا. دیٹ واز دا فرسٹ مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام بائی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس. تو پھر وہاں پہ میں نے ٹیسٹ دیا اور پاس ہو گئے اور پیارے چلے گئے. اچھا, سید خان صاحب آپ کا بیریا میں ایکسپیرینس کیسا رہا, اور جو آپ نے بیریا میں سیکھا تھا تو پھر کیا اس کی بنیاد پر آپ کو جاب ملی تھی یا پھر اپنی محنت پہ؟ جی اوبیسلی بیریا کا رول تو تھا اس میں, کیونکہ ڈگری یہاں پہ کی, چیزیں یہاں سیکھی. بیفور دیٹ ایف ایس سی کر کے آئے تھے تو کوئی اتنا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ چیزوں کا. بٹ ایونچولی جب یہاں پڑھا, اس دوران انٹرنشپ سٹارٹ کی. بی سی ایس جیسے ہی میرا ختم ہو رہا تھا سو آئی اسٹارٹڈ انٹرنشپ, اور اسی کمپنی کے اندر مجھے جاب مل گئی. اور اعجاز صاحب مجھے پک اینڈ ڈراپ دیا کرتے تھے اسی ٹائم بھی. تو جاب بھی آپ اکٹھے شروع کی تھی ایک ہی جگہ پہ یا مختلف جگہوں؟ ڈفرینٹ جگہوں پہ کی تھی, لیکن میں نے تھوڑا سا پہلے اسٹارٹ کر لی تھی. بیکاز آفٹر بی سی ایس میں نے جو انٹرنشپ اسٹارٹ کی, جب ایم سی ایس میں ایڈمیشن لے لیا تھا, بیکاز دیٹ واز 3+1 ایئر والا پروگرام تھا. بالکل. تو 3 سال جب ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تو نیکسٹ ایئر ایم سی ایس میں ایڈمیشن کرنا تھا. ایوننگ کلاسز تھی, مارننگ میں فری تھا. 2002 کی بات ہے یہ؟ ہاں 2002 میں تو ہم ایم سی ایس سے فارغ ہو گئے تھے نا. 2001 میں بی سی ایس سے ہم فری ہو گئے. بالکل. سو آئی اسٹارٹڈ انٹرنشپ, اور اسی دوران ایوننگ میں ہماری یہاں پہ کلاسز چلتی تھی. اعجاز صاحب مجھے پک اینڈ ڈراپ کر لیا کر لیتے تھے. سو دیٹ واز نائس. اور اس کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ دیکھو آج ہی بھی ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. سو دس از بیکاز آف بحریہ. پہلی جاب کہاں پہ کی تھی؟ پہلی جاب ہی میری این سی آر سے اسٹارٹ ہوئی تھی. این سی آر سے؟ ہاں, اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں اسٹارٹ کی تھی. اچھا.
اور بیسیکلی ویئر ہاؤسنگ ایکسپرٹ تھے, جس کے اندر یہ ٹیراڈیٹا پھر الگ ہوگی 2006 میں. سو ایٹ دیٹ ٹائم ٹیراڈیٹا واز اے ڈویژن آف NCR. سو درمیان میں میں نے سوئچ کر لیا تھا, میں نائڈرا چلا گیا تھا. سو آئی اسپینڈ 3.5 years وہاں پہ, اور 2006 میں دوبارہ اس طرح بیک ٹو بیری آیا, تو اس طرح بیک ٹو ٹیراڈیٹا چلا گیا. تو اعجاز صاحب بات بیچ میں رہ گئی, وہ جو پہلے تھی وہ یہ کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے جب بیری سے پڑھا تو مجھے لگتا تھا کہ شاید ہم نے کچھ اتنا اچھا نہیں پڑھا. تو بعد میں اسے ریکٹیفائی کرنے کے لیے میں ایک اور یونیورسٹی جو پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے, ون آف دا بگیسٹ یونیورسٹی, میں نام نہیں لے رہا اس کا, اس میں میں نے ایڈمیشن لے لیا اور میں آئی واز اٹرلی ڈس اپوائنٹیڈ. اور میں نے کہا کہ نہیں یار, بیریا نے تو کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے ہماری لائف میں. اچھا, میں سمجھتا تھا کہ شاید ہم نے کچھ زیادہ اچھی چیزیں نہیں سیکھی, مگر کمپیئرنگ ٹو اے بگر یونیورسٹی جس کا اتنا زیادہ نام, اس سے زیادہ بڑا نام ہے, تو بیریا واز بیٹر دین دیٹ. تو پھر وہاں سے چیزیں سیکھنا شروع ہو گئی. تو جو آپ کا ایکسپیرینس بیریا میں تھا اس وقت, اور اس وقت آپ بیریا کو دیکھتے تھے, اس وقت کی بیریا زیادہ اچھی تھی یا آج کل کی بیریا زیادہ اچھی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ گروتھ ہے, اور بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ اس وقت تھوڑی اسٹرکٹنس ذرا کم نہیں تھی, وہ اتنا ڈائیورسیفائی کر گئے ہیں, اتنے بڑے ہو گئے. نہیں اب آپ سوچیں جب اسٹارٹ ہوا تھا بیریا تو دیٹ واز لائک بیریا کالج کا بھی پورا حصہ نہیں تھا میرا خیال ہے. ایک سرٹن سیکشن تھا جو انہوں نے بیریا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کمپیوٹر سائنسز کو دے دیا تھا, جو ایوننگ میں جہاں پہ بیریا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز جو ہے آپریٹ کر سکتا تھا. تو وہاں سے ایک چھوٹی سی جگہ سے سٹارٹ ہوا. کنسیڈرنگ اب جو کیمپسز ہیں اور جو فیکلٹیز ہیں, جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں, تو ڈیفینیٹلی بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور اٹس ویری سارے لوگ, مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے پرانے لوگ ابھی بھی ہمارے فیکلٹی کے ٹیچرز سب لوگ, اور ان لوگوں کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے اوور دا ایئرز, اب تو 20 years ہو گئے, 20 سالوں میں اس کو یہاں تک پہنچایا. تو دے آل. تو آپ جب بیریا میں تھے تو آپ نے صرف کریکولم تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے پاس ہونے کے لیے, اسکلس آپ نے کون سی سیکھی تھی اس وقت؟ یار بیسیکلی اسکلس تو ڈیفینیٹلی پروگرامنگ, جب آپ کمپیوٹر سائنس کر رہے ہو تو کہتے ہیں پروگرامنگ, تو وہ تو اسکل سیٹ جس طرح لینکس اس ٹائم بہت ان تھا, لینکس, ریڈ ہیٹ اور اس طرح کی چیزوں پہ کام کر رہے تھے. بٹ میں ایک چیز مینشن کروں گا, ہمارے ایک ٹیچر تھے عزیر صاحب, وہ آئے تھے US سے, اینڈ ہی واز اے ویری ڈیڈیکیٹڈ پرسن. وہ آئے اس لیے تھے کہ یہاں پہ انہوں نے ریسرچ کر کے یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ کو گروم کرنا ہے, اور انہوں نے ہمیں ڈیٹا بیسز پڑھائی تھی. اینڈ آئی ناؤ ریممبر کہ اس نے جو چیزیں ہمیں اس ٹائم پڑھائی تھی نا, ابھی بھی ہم, حالانکہ اتنی ایڈوانس چیزیں آ گئی ٹیکنالوجیز کے اندر, اسٹل ہمارے وہ کانسیپٹ جو وہ چیزیں انہوں نے پڑھائی تھی نا, وہ ابھی بھی آئی تھنک وہ ابھی بھی کام آ رہی ہے ہمارے. تو آپ نے جاب گریجویشن کے بعد ہی شروع کی تھی, اسٹڈی کے ساتھ آپ کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرتے تھے؟ BCS کے بعد ہی جاب سٹارٹ کر لی. BCS کے بعد BCS کے بعد MCS ایوننگ میں کر رہے تھے جاب. میں اس سافٹ ویئر ہاؤس میں مونٹانا کمپیوٹر سسٹمز کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس, میں وہاں پہ کام کرتے, سید صاحب NCR میں تھے. تو ہم بیسیکلی ہوتا یہ تھا کہ ویسے وہ لوگ بھی اچھے تھے, ان کو بھی شاباشی دینی چاہیے. ہم لوگ صبح جس طرح آفس کی ٹائمنگز ہوتی ہیں نارملی 9 to 5, ہماری شام میں کلاسز ہوتی ماسٹرز کی 4 بجے. تو ان لوگوں نے ہمیں اتنا فلیکسیبل کر دیا تھا کہ جس سے جہاں میں کام کرتا ہوں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 8 سے 4 آ جائیں. تو میں 8 سے 4 وہاں کرتا ہوں, فٹافٹ وہاں سے بھاگ کے 10-15 منٹ میں بلو ایریا میں ان کا آفس تھا, اور میں یونیورسٹی آ جاتا تھا, اور شام میں 4-4:30 بجے کلاس شروع ہوتی تھی یہاں پہ ماسٹرز کی. سید صاحب کا بھی اسی طرح تھا, NCR بھی اسی طرح, انہوں نے تھوڑا ہمیں فلیکسیبل کر دیا تھا. تو ہم ساتھ جاب کر رہے تھے, ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ جاب بھی چل رہی تھی. تو اب جب آپ فیلڈ میں آ گئے ہیں, مارکیٹ میں آ گئے ہیں, تو اب جب آپ بیرین سے ملتے ہیں, یا آپ کو کوئی پرانا دوست مل جاتا ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو ملتا ہے انٹرویو ٹائپ, اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی بیرین ہوں, تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے ڈیفینیٹلی. دیکھیں ایک پرانی یادیں تو آتی ہیں, ایک مارک ہے میری لائف کے اوپر. میں زندگی میں جہاں بھی گیا ہوں, ٹیٹا میں پہلے میں کام کرتا ہوں, میں اور شاید تقریباً 13 سال تک میں ٹیٹا میں کام کرتا ہوں بفور وی اسٹارٹیڈ دس اسٹارٹ اپ ABC ڈیٹا. تو وہ شروع کرنے سے پہلے میں 13 سال تک تقریباً ٹیٹا میں کام کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے کوئی کچھ نہیں تو 500 کسٹمرز کے پاس تو CVs گئی ہوں گے ہمارے ایز اے کنسلٹنٹ کے طور پر. اور اس کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ بیری یونیورسٹی, اس پہ لکھا ہوتا ہے آپ کی ایجوکیشن میں کہ آپ بیری یونیورسٹی کے, اور وہ دنیا کے ہر کونے میں ہیں وہ کسٹمرز, رشیا سے لے کر افریقہ اور امریکہ تک. سب لوگ ڈیفینیٹلی یہ دیکھ کر 1 منٹ کے لیے سوچتے ہوں گے CV دیکھ کے کہ اچھا بیری یونیورسٹی کہاں ہے یونیورسٹی, شاید کسی نے براؤز بھی کیا ہو جا کے ویب سائٹ کے اوپر. تو امپیکٹ تو ہے ہماری لائف کے اوپر, اسٹے ود اس.
تو آپ کی سر کبھی بیرین سے ملاقات ہوئی ہے؟ جی میں تو بیسیکلی تھوڑا زیادہ ایکٹیو بھی رہا ہوں. میں کے پی کے چیپٹر ہیڈ ایلومنائی کو بھی لیڈ کرتا رہا ہوں پچھلے کوئی 2015-16 کے اندر. تو میری تو زیادہ انٹریکشن رہی ہے جو اسٹوڈنٹس سے جا رہے ہیں. تو ایک اوبیسلی ایک فیلنگ تو ہوتی ہے کہ جی یہ وہاں سے آ رہے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں یا ہم نے اسٹارٹ کیا. تو ایک فلیش بیک والا ایک سین تو ہوتا ہے. بالکل. اب یہ کہ وہ جب آتا ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ آیا ہے جب ہم 2000 میں اور 2001 میں اسی طرح آئے تھے فیلڈ میں, تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریفرنس کسی طرح اس کو گروم کرے, کسی طرح اس کو کوشش کرے تھوڑا ایج سمجھائیں اپنی طرف سے. ہاں, کوئی تھوڑا سمجھائے اس کو, گروم کرے, کیونکہ بڑا فرق ہوتا ہے ایک یونیورسٹی کے اندر ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ ایک انڈسٹری کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو بہت بڑا گیپ ہے. اور میں ایک ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے اور اس نے اپنے آنے والے کو نیو کمرز. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کرنا چاہوں کہ ابھی ریسنٹلی جو بیریا کے اندر بڑی اچھی بات ہے, جس طرح یہ میم سندل اور یہ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ فریکوینٹلی ہمارے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. میں ایٹ لیسٹ میرے ساتھ تو ہوتے رہتے ہیں, یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی آپ جاب ایکسپو میں آ جائیں. تو میں ہمیشہ جاب ایکسپو میں آتا ہوں. اچھا. میں اپنی کمپنی کی طرف سے اس سال بھی ہونے والا ہے, اور اس سال بھی ہے. ابھی ہم یہاں آتے ہوئے ان سے ڈسکس کر چکے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ رجسٹر کر لیں. تو میں نے آگے فارورڈ کیا ہوا ہے ہماری جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کو, اینڈ ان شاء اللہ وی ول پارٹیسپیٹ. اور اس کا فائدہ ہوتا ہے, دیکھو یہی چیزیں ہمیں بھی, جاب اگر ملی ہے تو ہم بھی مارکیٹ میں گئے, وہاں ہم نے دیکھا جی وہ بیریا کا ایک بندہ ہے, پھر ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچ گئے, ہم نے کہا جی ہم بھی بیرینز ہیں. تو وہ ایک رشتہ تو ہے, ایک رشتہ تو ہوتا ہے. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہو, آپ وہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب ملتے ہو تو ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے اوبیسلی. تو اعجاز صاحب, آپ نے 4 سال گزارے بیریا میں, کون سے لمحات سب سے زیادہ یاد آتے ہیں کہ بالکل بھی میموریبل ٹائم؟ کئی بڑے پڑھائی کے حساب سے تو کافی انفرگیٹیبل مومنٹس ہے. جی جی, کچھ لوگ کوئی ایک آپ سنا دیں ہمیں بھی, شیئر بھی کر دیں. کچھ لوگ ہیں جس طرح ایک عابد منہاج صاحب سے, شاید آپ لوگوں نے ابھی بھی فیکلٹی میں تھے, اب چلے گئے میرے خیال, ابھی ہیں, ابھی تھے کچھ دن پہلے تک. ایکچولی ہمیں پڑھاتے تھے الیکٹرانکس, اور وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ بندے تھے اور بہت ہی اچھا پڑھانے کا ان کا طریقہ کافی یہ تھا کہ ان سے پڑھنا کافی مشکل تھا, اس لیے کہ وہ بڑے اسٹرکٹ تھے اور بہت پریشر رکھتے تھے کلاس کے اوپر. خیر ہم لوگ ان سے پڑھتے رہے. وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ زمانہ تھا کہ وہ مطلب 4 سبجیکٹس ایک طرف ہیں اور ایک طرف ایک سبجیکٹ ہے جس میں لگ رہا ہے کہ اس سے پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا. تو اور پھر وہ سی ایس کے گریجویٹس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا ایک پروگرامنگ یا اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کورس ہے وہ شاید زیادہ ریلیونٹ بھی ہے, ہم اسے یوز بھی کریں گے. ایک بیسک الیکٹرانکس کا ایک کورس ہے, آئی ڈونٹ نو آئی مے بی یوزنگ اٹ اور ناٹ. تو وہ بھی ایک ہے, وہ تھوڑا سا ایک وہ تھا, وہ یاد آتا ہے وہ تھوڑا سا فرگیٹ, وہ تھوڑا سا یاد ہے کہ اس سیمسٹر میں پرٹیکولرلی عابد صاحب نے کافی پریشر دیا تھا. تو سید صاحب آپ کی کوئی ایسی یادداشت وہ لمحات؟ ہاں بالکل, کیوں نہیں. پڑھائی کے علاوہ اعجاز صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں, میں تو تھوڑا اسپورٹس کا بھی شوقین تھا. تو اعجاز صاحب کو ساتھ لے کے سائڈ پہ بٹھا کے, کون سی اسپورٹس آپ کرتے تھے؟ ہم لوگ یہاں پہ اس ٹائم ایک ٹیم ہم نے بنائی تھی والی بال کی. اچھا. وہ کافی پلاسٹک بال اور دوسرا نہیں, جو دوسرا والا ہے جو شوٹنگ بال نہیں ہے, دوسرا 3 اسٹیپس میں جو کرتے, وہ بڑا انٹرسٹنگ ایک تھا کہ وہ بالکل شروع میں ہم نے اسٹارٹ کیا. اینڈ وی اسٹارٹڈ فرام بیریا کالج. وہاں پھر ہم گئے نیوی کے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے. پھر وہ آئے اور انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی جو نیوی کے ہمارے. اچھا, نیوی پر 3 دن بعد میچ تھا, وہ مجھے یاد ہے. وہ 3 دن بعد جی آئی کے میں میچ تھا. اور انہیں کسی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ لوگ نے جو نیوی کے جو پلیئرز ہیں نا ان سے تھوڑی ٹریننگ لے لیں. اب وہ آپ کو پتہ ہے وہ باقاعدہ ٹرینڈ پروفیشنلز ہیں اور انہوں نے اتنا اوور دا ٹائم بولو بالکل, انہوں نے میرے خیال 2 گھنٹے ان کو شاید پریکٹس کرائی ہے, اور یہ سارے باہر بیٹھ گئے تھے جا کے اس کے بعد, اور کھیلنے کے قابل بھی نہیں تھے. اچھا, مگر ایونچولی انہوں نے کافی اچھا ہمیں ٹرین کیا تھا. ادھر وہ ملٹری پرسنل تھے نا, ان کی فزیکل ٹریننگ تو بہت سخت ہوتی ہے. آئی نو کہ یہاں پہ جو یونیورسٹی لیول پہ 1-2 یونیورسٹیز میں ہم گئے تھے نا, تو ہم جیت چکے تھے اور ہمارا کافی مورال بھی اپ ہو گیا تھا کہ جی ہم اچھے پلیئر ہیں. بٹ ہم جب گئے جیکی وہاں پہ تو تھوڑا سا ہمارا ایکسپیرینس بہت برا رہا, کیونکہ وہ انڈر 19 والے پلیئرس تھے سارے.
اچھا. اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس لیول پہ ہوں گے. تو پھر آپ نے وہ میچ کھیلا تھا؟ وہ کھیل کے پھر جب واپسی پہ میں آ رہا تھا نا تو سب نے مجھے بہت باتیں سنائی ہے کہ یار پہلے ٹیم تو چیک کر لیتے نا. ٹھیک ٹھیک. تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن وقت تو ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں اور پھر گفتگو یہیں سے آگے شروع کریں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی اعجاز صاحب، اپنے سب سے بہترین ٹیچرز کے بارے میں ذرا بتائیے گا، کون سے آپ کے بیسٹ ٹیچرز تھے؟ ایک ہوتا ہے نا جو یاد بہت آتا ہے. ہر ایک اپنی جگہ پہ ایک کمال آدمی تھا. بالکل، ٹیچرز تو ہوتے ہیں کمال. ایوری واز ویری گڈ. یہ چیزیں بعد میں آپ کو پتہ چلتی ہیں. آپ جب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، آپ تھوڑے ینگ ہوتے ہیں، اس سے آپ بڑا اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں چیزوں کو. بالکل. جب آپ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، میچیور ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ آنی لگتی ہیں کہ نہیں، ہر ایک ڈفرینٹ فلیور ہے ہر چیز کا. تو ٹیچرز جو تھے they were good at every teacher was good at one thing اور یا دوسری والی چیز میں بہت اچھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بہت اچھا تھا، کوئی بہت ہی بڑا. ہاں، ایک مجھے انٹرسٹنگ بات زہر صاحب کے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا کورس پڑھا رہے تھے، اور وہ تھے بھی کافی پریکٹیکل آدمی تھے. تو انہوں نے نا جو پیپر دیا نا، تو وہ پیپر دیکھ کے تو تقریباً پوری کلاس نے کہا کہ ہم پیپر دے ہی نہیں رہے. اچھا، یہ سر پیپر لے لے کیونکہ یہ ہوگا ہی نہیں سالو. مگر بڑے اچھے انہوں نے پھر آپشن بھی دیا. انہوں نے کہا آپ اوپن بک کر. انہوں نے کہا اوپن بک ہے اور کوئی ٹائم بھی نہیں ہے، یعنی یہ پیپر پڑھا ہے اور یہ کلاس ہے اور آپ بیٹھے رہیں اور شام تک ہو جائے تو شام تک کر کے چلے جانا. تو وہ ایک بڑا اچھا سین ہوا تھا. پھر کافی لوگوں نے کچھ کر بھی لیا. تو وہ ایک تو ایوری بڈی واز گڈ ایٹ سرٹن تھنگس. آپ کے اچھے دوستوں میں سید خان صاحب بھی ایک تو ہوں گے، کافی سارے لوگ. اور کون سے اچھے دوست ہیں؟ کافی سارے لوگ ہیں. ان میں سے آپ لوگوں نے مجھے بہت سارے لوگ تھے جو MBA پروگرام میں تھے، اور ان سے میری دوستی تب ہو گئی جب میں PI میں چلا گیا، کیونکہ وہاں پہ جا کے پھر وہ مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام میں وہ بھی انڈکٹ ہوئے تھے. تو بہت سارے لوگ تھے جو MBA میں یہاں پہ تھے، پہلے دوستی نہیں تھی، بعد میں ہو گئی. اچھا. تو کافی سارے لوگوں سے ابھی بھی کانٹیکٹ میں، تقریباً جو ہماری کلاس کے سارے لوگ ہیں ان سب سے کانٹیکٹ میں. حیدر کو اس دن آپ نے بلایا ہوا تھا. حیدر سے نوشاد صاحب کو ہم بلایا. نوشاد صاحب وہ میرے خیال میں آپ کے تھوڑا سا بعد آئے تھے. سوری، نوشاد نہیں، وہ آپ کے بیچ میں نہیں تھے، وہ بعد میں آئے تھے. اچھا، 99 میں وہ آئے تھے. اچھا، 99. مگر حیدر کے ساتھ حامد محمود کا میں اس دن دیکھ رہا تھا. حامد محمود was my class fellow in school also, then later in Beria. He was not in my class مگر وہ بیچ میں تھے. تو اس طرح بے تحاشا لوگ ہیں، تقریباً سبھی لوگ کانٹیکٹ میں ہیں بحریہ کے. تو سید صاحب، آپ کے کون سے فیوریٹ ٹیچرز تھے اس زمانے میں؟ ابھی وہی فیکلٹی میں ہیں یا اب چھوڑ گئے ہیں؟ آئی تھنک کہ ابھی فیکلٹی میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں تو آتا ہوں. مجھے سیما نہیں ہے ابھی. میم سیما تھی، وہ بھی چھوڑ گئی. نہیں، ابھی تو مشکل. وہاب صاحب ہے، وہاب صاحب ایڈمنسٹریشن میں چلے گئے ہیں. وہاب صاحب تھے. جہانزیب صاحب سے ہم نے پڑھا تھا شاید ایک آدھا کو. تو ابھی تو خیر ان میں سے کوئی نہیں ہے، بٹ اگین ان میں سے اچھے تھے، وہ ہمارے ساتھ ابھی بھی ان ٹچ ہے. اچھا، گلوبل کبھی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے دوستوں کا باہر؟ دوستوں کا ابھی بھی ہوتا ہے. ہاں. اچھا. ابھی کافی لوگ، جس طرح ابھی میم سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کافی لوگ باہر ہیں اور وہ آتے ہیں، پلان کرتے ہیں، تو پھر جب وہ باہر سے آتے ہیں تو پنگ کر لیتے ہیں. سو وی ہیو اے واٹس ایپ گروپ اسی بیچ کے نام سے، وہ سارے اس میں ایڈڈ ہے. نوید ایک لڑکا یہاں پہ پڑھاتا بھی تھا آئی تھنک نا. ہاں، نوید. تو وہ ہمارے ساتھ ہی تھا، تو وہ بڑا ایکٹیو ہے، اس نے گروپ بنایا ہوا ہے. اینڈ ہی از ان آسٹریلیا آئی تھنک سو. اچھا. بٹ وہ جب بھی آتا ہے تو سب کو پنگ کر لیتا ہے اور گیٹ ٹوگیدر. اس کے ویسے میرا CR تھا. اچھا، کلاس کا CR تھا. وہ ہمارا CR تھا کلاس کا. تو ابھی بھی جب وہ واپس آتا ہے یا کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو سارا آپ کو پتہ ہے CR سے سارے کام کرتے ہیں. ابھی بھی اپنے آپ کو CR ہی وہ کہتے ہیں کہ یار تم لوگ ابھی بس ہٹا دو اب CR سے، مجھے ابھی بھی میں CR ہی ہوں تم لوگوں کا. ایک تو وہ ہے پروفیشنل لائف کی کچھ نا ریالٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو لازمی شیئر کرنی چاہیے نیو کمرز کے ساتھ. تو کیا ریالٹیز ہیں سافٹ ویئر کے ورلڈ کی؟ سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ تو میری ریالٹی تو جو ہے بڑی دو ڈفرینٹ
ایکسپیرینس، 3 بلکہ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کہہ لیں کہ ایک تھا کہ جب میں ادھر چلا گیا ایک بالکل سرکاری سیٹ اپ میں، پھر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں چلا گیا. اب یہ ایک سافٹ ویئر سیٹ اپ ہے جو ہمارا اپنا ہے اور ہم خود چلا رہے ہیں. آج کل کون سی جگہ پہ آپ کام ابھی جو ہے یہ ABC ڈیٹا جو ہمارا ایک اسٹارٹ اپ کمپنی ہے جسے ہم چلا رہے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو بتایا. تو وہ ایک 3 بالکل ڈفرینٹ طرح کے ایکسپیرینسز ہیں اور ڈفرینٹ طرح کی ہم نے وہاں سے چیزیں سیکھی ہیں. یہ لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ سافٹ ویئر میں آپ صرف آپ کی ایک تو آنکھیں تھک جاتی ہیں، گلاسز لگانے پڑتے ہیں، بہت ایک پروگرامنگ میں ایک چھوٹی سی الفابیٹ کی غلطی ہو جائے تو پھر سارا پروگرام کرنا پڑتا ہے. یہ سچ ہے ساری؟ پروفیشنلی شاید 100 میں سے شاید 60% آف اٹ از یور ایٹیٹیوڈ اینڈ یور اپروچ ٹورڈ تھنگس. بالکل. شاید 40% سے بھی کم ہے جو ٹیکنیکل ہوگا، کیونکہ جب آپ انڈسٹری میں کام کرنے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹس ناٹ، آپ بہت بڑے ہیرو پروگرامر ہیں، وڈ ناٹ ہیلپ یو الاٹ. اٹ ول ہیلپ ان سرٹن ویز، مگر ایک جنرل جو پروفیشنل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اگر جو ہم اس کیٹیگری کی بات کریں جو ایک الٹیمیٹ پروگرامنگ سیٹ اپ ہے اور برین ہے، ہی ول فائنڈ ہز وے. وہ تو ہی ڈزنٹ نیڈ اینی تھنگ، any support or any he is already done with things. I'm talking about average general professionals جو ہم لوگ انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، ڈفرینٹ بینکس میں کام کر رہے ہیں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کسی اور جگہ کام کریں. اس طرح کے یہاں پہ بہت زیادہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ کا اپروچ ٹو ورلڈ سینگ تھنگس کیا ہے، اور اگر وہ بہتر ہے تو یو ول ڈیفینیٹلی سکسیڈ. تو یہ نہیں ہے کہ ٹیکنیکل کو تھوڑا کم ہے، مگر یہ کہ ٹیکنیکل اور پھر پلس یہ والی ساری چیزیں دے کمبائن اینڈ میک اے پیکیج وچ میکس یو سکسیزفل ان دا انڈسٹری. سید صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سافٹ ویئر ورلڈ ہے، اس کو آپ تو ڈیفینیٹلی سمجھتے ہوں گے، آپ تو اسی چیز کا حصہ ہیں، لیکن ہمارے جیسے اسٹوڈنٹ جو سوشل سائنس سے ہیں، میڈیا سے ہیں، وہ سافٹ ویئر کو صحیح نہیں سمجھتے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسا ڈیفائن کریں تاکہ سوشل سائنٹسٹ کو بھی سمجھ آ جائے کہ سافٹ ویئر ورلڈ کیا ہے، اس میں کیسے کام ہوتا ہے، یا آج کل کیا پاکستان میں فیوچر اس کا چل رہا ہے. جی بالکل. اصل میں یہ ہے کہ آج کل تو کوئی بھی فیلڈ اٹھا لے اس کے بغیر رن ہی نہیں ہوتا. آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، دس از رننگ آن سافٹ ویئر. اس کے سافٹ ویئر آپ کو نہ چاہتے ہوئے، جس طرح آپ نے کہا ہمیں نہیں پتہ، یو نو بیٹر، آپ اس پورے موبائل کو آپریٹ کر رہے ہیں، ایوری تھنگ از ان یور ہینڈ. تو اس طرح ہر بندے کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا تو ہے، بیکاز اس فیلڈ کے اندر وہ یوز کر رہے ہیں. ہاں ایکسپرٹیز از اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن جس طرح اعجاز نے کہا ہے کہ جی ایٹیٹیوڈ اور یہ چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ کسی بھی سافٹ ویئر میں چلے جاؤ، کسی بھی انڈسٹری میں چلے جاؤ، وہاں پہ آپ کو چونکہ آج کل اتنی فریکوینٹلی چیزیں چینج ہو رہی ہے کہ یونیورسٹی میں آپ جو پڑھا چکے ہیں نا، بالکل آپ جب انڈسٹری میں جاؤ گے وہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی، وہاں ڈفرینٹ چیزیں ہوگی. آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا جو آپ نے 98 میں بیریا میں پڑھا تھا، تو پھر آپ جب مارکیٹ میں گئے تھے تو آپ کو یہ ڈفرینس فیل ہوا تھا؟ اوبویسلی یہ تو ہوتا ہے، کیونکہ آپ جس طرح میں نے کہا کہ شروع میں آئی واز انٹرسٹڈ، میں یہاں سے ایک مائنڈ بنا کے گیا تھا کہ ڈیٹا بیس سائڈ پہ میں نے کام کرا. وین آئی وینٹ دیئر تو وہاں پہ مجھے ڈفرینٹ اسکوپ میں کام کرنا پڑ گیا. میں سسٹم ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کام کر رہا تھا اور اب ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم میں کام کر رہا تھا. وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگین اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ ڈسکریج ہو جائیں گے کہ جی ہم یہاں کچھ سیکھیں گے تو وہاں جائیں گے تو وہاں کچھ اور کام کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. ہر کمپنی جو ہے وہ ایکس نمبر آف ڈالر ہمیشہ ہر سال خرچ کرتے. جیسے ہماری کمپنی ہے، میں مینجمنٹ لیول میں ہوں، آئی نو کہ ہماری کمپنی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے ایک نیو ہائر کے اوپر، تاکہ اس کو ٹرین کیا جائے جو فیلڈ کے اندر نئی ٹیکنالوجیز آئی ہوئی ہے. لیکن اگین اس کو وہ چیزیں جو ایٹیٹیوڈ، ہاں ڈسپلن، بیسکس دے شوڈ آلریڈی بی بلٹ اپ فرام ہیئر. تو یہاں پہ وہ آپ کا نا کور ٹریننگ جو ہے نا آپ کی یہاں پہ سیٹ اپ ہو جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ جب آپ انڈسٹری میں جائیں گے تو دین یو ول آگمنٹ. اچھا سر، پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہی بنے تھے 1947، لیکن انڈیا اب آئی ٹی ہب بن چکا ہے لیکن پاکستان نہیں بن پا رہا. کیا وجہ ہے اس کی؟ ان کی قسمت اچھی تھی، ہماری تھوڑی قسمت خراب تھی. محنت کی بھی بات ہو سکتی ہے، میں ڈائریکشن کی بات ہے، سوری مذاق کر کے میں کہیے کہ وہ ان کی شاید ڈائریکشن صحیح تھی. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا وہاں پہ. بیسیکلی جب یہ انڈیا نے تھوڑا سا پہلے ہم سے اسٹارٹ کیا، اور Y2K جب اسٹارٹ ہوا تو بہت ہی بے تحاشا Y2K کا جب ایشو آنا شروع ہو رہا تھا، ابھی 2000 سینچری جب چینج ہو رہی تھی،
تو اس سے پہلے انہوں نے چونکہ کمپیوٹرز تھوڑا سا پہلے سٹارٹ کیا تھا, اوپر سے Y2K کا ایشو آ گیا, تو تھاؤزنڈز آف پروگرامرز چاہیے تھے یو ایس میں جو کوبل کے کوڈ کو دیکھ سکیں, انالائز کر سکیں, اسے ٹھیک کر سکیں, ویلیڈیٹ کر سکیں کہ وہ Y2K بگ کی وجہ سے فیل نہیں ہوگا. تھاؤزنڈز آف پروگرام, لٹرلی تھاؤزنڈ, یعنی ابھی اب H1B میں شاید پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو شاید اس میں کوالیفائی کرتے ہوں یا جا کے جاب لے سکتے ہوں. اس وقت لٹرلی اس طرح 60,000 لوگوں کی 50,000 لوگوں کی اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی تھیں اس وقت. اچھا, انڈیا میں بھی ایک گیپ تھا مگر چونکہ انہوں نے تھوڑا کمپیوٹرز میں پہلے سٹارٹ کیا تھا, اور کمپیوٹرز میں آپ کو یہ بتائیں کہ انیشلی وہ لوگ بہت زیادہ جو لوگ تھے ان 80s میں زیادہ تر لوگ میتھس اور اسٹیٹس کے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے تھے. تو انہوں نے اور پھر چیز بھی ایک ہی سیکھنی تھی اس وقت, کوبول تھا, تو انہوں نے فٹافٹ کوبول کی اسکل سیکھی, تھوڑا کمپیوٹر سیکھا, اور پھر انہوں نے جابس کرنی شروع کر دی, اور جب جابس کرنی شروع کر دی تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ فلو میں آ گئے اور انہوں نے اسکلز بھی سیکھ لیں, پھر یو ایس میں ان کی اچھی ٹریننگ بھی ہو گئی, اور پھر وہ اور پھر جب وہ سرٹن ٹائم کام کر لیا تو انہوں نے پھر آؤٹ سورسنگ شروع کر دی انڈیا کے اندر, اور پھر اس طرح سے ان کا ایک بزنس شروع ہو گیا. جی آپ میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں یہاں پہ, اصل میں ہمارا کوئی اسکل سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اف یو کمپیئر ود ادر کنٹری نا, تو مسئلہ کیا ہے کہ اپرچونیٹیز کا مسئلہ ہے. ہمارے ملک کے اندر اگر حالات اس طرح ہو جائیں جس طرح ابھی اللہ کرے ہو رہے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں, کہ باہر کی دنیا ہمارے اوپر ٹرسٹ کر کے ہمارے ساتھ بزنس اسٹارٹ کر, ہمارے اچھے لوگ, جس طرح میں نے ابھی کہا, وی ہیو لائک 35 پیپل ان اے کلاس, اس میں سے آپ ابھی اٹھا لو 20 ایک باہر ہے. تو جب وہ باہر گئے تو برین, اس کو برین ڈرین جس کو کہتے ہیں, بیکاز اس کو یہاں اپرچونیٹی نہیں مل رہی. اب جس کمپنی میں میں کام کر رہا ہوں, وی ہیو آل دا کنٹریز پروجیکٹ, لائک پورا یورپ ہے ہمارے ساتھ. اچھا, پورے یورپ کے پروجیکٹس کو ہم یہاں سے بھی ہینڈل کر رہے ہیں. بٹ دا پرابلم از کہ اگر اس کنٹری سے کوئی جو بھی جس کسٹمر یا کلائنٹ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اے بزنس ود پاکستان, سو وٹ یو کین ڈو ایز اے ایکسپرٹ, کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, کیونکہ آپ کو پہلے وہ مواقع, شاید باقی کنٹریز کے اندر وہ مواقع تھے, انہوں نے اویل کیے, ہمیں انفارچونیٹلی وہ موقع نہیں ملے اس طرح. ورنہ ہمارا جو موقع ملا بھی صحیح تو ہم نے وہ اپنا ٹرسٹ گنوا دیا. یہ کہ اب اچھا ہو رہا ہے. اب مجھے اتفاق کی بات ہے کہ مجھے بحریہ میں تھوڑا پڑھانے کا بھی موقع ملا ہے. اچھا, میں نے ایک ٹائم پہ, میں جب ٹیٹا میں کام کر رہا تھا تو ایک ٹائم میں تھوڑا سا فری تھا, تو میں نے ایک سیمسٹر کے لیے پڑھانا شروع کیا یہاں پہ. اچھا, اس وقت مجھے یہ دس از لائک 2009 اور سم تھنگ وین آئی ڈیڈ اے سیمسٹر ہیئر. تو اب جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جو میں نے اس وقت بھی گرو دیکھا اور چینج تھا وہ بہت اچھا تھا, اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب ایک بڑا میجر چینج آ رہا ہے وچ از ویری گڈ. یہ کہ وہ میجر چینج یہ ہے کہ اب اسٹوڈنٹس ریلائی نہیں کر رہے کہ میں ڈگری ختم ہوگی اور پھر میں کچھ جا کے جاب کروں گا اور دین آئی ول اسٹارٹ ڈوئنگ جاب. جو لوگ بہتر ہیں اور جو سمجھتے ہیں اور جو تھوڑا اپنا دماغ استعمال کر رہے ہیں وہ کیا کریں, وہ وین دے کم ان ٹو دس ایریا, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایریا کے اندر, تو دے آلریڈی اسٹارٹ ڈوئنگ اسمال پروجیکٹس, چھوٹے موٹے کوئی پروجیکٹس پکڑ لیے, فری لانس سے پکڑ لیے, کسی کے لیے ویب سائٹ بنا دی, کوئی کامرس ویب سائٹ بنا دی, کوئی چھوٹا بہت تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اسٹارٹ کر لیتے, وچ از ویری گڈ. اور اسی اسٹارٹ کرنے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دے ہٹ اپون بگ کسٹمرس. آپ کسی فری لانس اسپیس میں کام کریں, آپ کو کوئی ایسا کسٹمر مل گیا جو کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہے, بٹ ہی از لوکنگ فار ٹیلنٹ, اس کو وہاں کوئی بندہ مل گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا صحیح ہے میرے ساتھ آ جاؤ. اور پھر اس طرح کے بہت سارے, اب دیکھیں اسلام آباد میں ہی میں تھاؤزنڈز آف لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اسٹارٹ اپس کریٹ کر دیے نئے. انفیکٹ اب تو بہت سارے جو تھوڑے بہتر لیول پہ اسٹوڈنٹس ہیں دے آر اوائڈنگ جابس, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جاب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آئی گو آؤٹ اینڈ میک مائی اون کمپنی, آئی اسٹارٹ مائی اون کمپنی, وچ از ویری گڈ فار پاکستان. اب اس لحاظ سے اگر سوچیں تو اگر پاکستان میں اگر ابھی میرا خیال ہے کوئی 4 لاکھ گریجویٹس ہیں آ رہے مارکیٹ میں, شاید پاکستان کی 170 پلس ہمارے یونیورسٹیز ہیں, تو ان سے اوور آل اتنے سارے اگر گریجویٹس مارکیٹ میں آ رہے ہیں, آئی ٹی کے بھی ان میں بہت سارے, اگر ان میں سے اگر ہم ان میں کہیں کہ صرف 1% لوگ بھی, صرف 400 لوگ بھی بہتر کمپنیز بنا لیں, چھوٹے اسٹارٹ اپ کمپنیز بنا لیں, تو دے کین ریئلی ایکسپینڈ, اور پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا فیوچر میں. اس لیے آپ دیکھ بھی رہے ہیں ابھی فری لانسنگ کی اسپیس میں پاکستان اس طرح سے ویزیبل ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں تو انڈیا کا نام آ رہا ہے, پھر بنگلہ دیش کا, تو خیر پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے تیسرے نمبر پہ, تو وچ از ویری گڈ. تو انشاءاللہ یہ اب اچھا ہو رہا ہے کیونکہ اب اپروچ اسٹوڈنٹس کی بھی چینج ہو رہی ہے, مارکیٹ سیچوریٹ ہو چکی ہے تھوڑی,
اس طرح سے جابس کریٹ نہیں ہوتی, تو لوگوں نے زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا ٹورڈ انٹرپرینیورشپ, ٹورڈ لرننگ اسکلز, پرائیویٹ انٹرپرینیورشپ. اور یہ بات بہت اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اب جس طرح ہم لوگ ہیں, تو ہمیں ابھی ریسنٹلی 4-5 لوگ ہائر کرنے تھے. وی انٹرویوڈ لاٹ آف پیپل, تقریباً شاید 100 سے اوپر لوگوں کا انٹرویو کیا ہوگا, اور دین وی تھاٹ کہ یار اتنے لوگوں کا انٹرویو کرنے کے بعد وی کوڈ ناٹ فائنڈ دا رائٹ کوالٹی نہیں مل رہی, اور ہم نے کہا کہ یار یہ دس از ناٹ ورکنگ آؤٹ. تو پھر ہم نے اس سے ایک اور اس کا ایک ورک اراؤنڈ علیحدہ نکالا کہ ہم نے کہا کہ پبلک ٹریننگ آفر کرتے ہیں, اور اس ٹریننگ کے جو اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کو ٹرین کر کے اس میں سے جو ہمیں اچھے لگیں گے ہم ان کو لا کے ان کے ساتھ کام کر لیں گے. تو آئیڈیا بیسیکلی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہی ہے کہ دے شوڈ لائک سٹنگ ان یونیورسٹی فوکس آن دا اسکلس, اور ان اسکلس پہ جو مارکیٹ میں یوز ہو رہی ہیں. تو سید صاحب, اگر آپ کو بیریا کی ایڈمنسٹریشن کا انچارج بنایا جائے جی فار ایگزامپل, تو آپ پھر کون سی پالیسیز یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں گے؟ ہاں, یہ اچھا کوشچن بھی ہے اور مشکل کوشچن بھی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مجھے بنائیں گے نہیں. جسٹ سپوز اگر ہم کر سکتے ہیں, اگر سپوز ہم کچھ ایسی پالیسیز آپ بنانا چاہ رہے ہوں. پالیسی بیسیکلی بہت ساری جگہوں پہ پالیسیز ہوتی ہے پہلے سے, بالکل ان کو تھوڑا موڈیفائی کرنا پڑتا ہے, ان کو امپلیمنٹ کرنا, ان کو موڈیفائی کرنا. جو ایک اور یونیورسٹی میں بھی میں گیا ہوا تھا, ہم لوگ اس طرح جاب ایکسپو وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں یا وہ بلا لیتے ہیں. میں نے ان کو بڑا سمپل سا کہا تھا کہ جی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ تو پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو جیسے ہی بھی ہے وہ پڑھ لے گا, وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد جو لنک ود دا انڈسٹری ہے نا, وہ یونیورسٹی کا ہونا چاہیے. کہ جس طرح گھر میں نا باپ پیسے دیتا ہے اور یونیورسٹی میں بچہ پڑھتا ہے, اس طرح یونیورسٹی اس کے لیے پھر آگے نیکسٹ اسٹیپ انڈسٹری کے اندر ڈھونڈے کہ وہ لنک ڈیولپ کر لے. آپ بیسیکلی یہاں پہ سکلز لانا چاہتے ہیں, سکلز کو موڈیفائی کروائیں گے. وہ سکلز کو موڈیفائی نہیں, میں وہ لنک بلڈ کروں گا. جس طرح ابھی یہ ایک فورم ہے, دس از ایگزیکٹلی ون ایگزامپل جو کہ یہاں ہو رہا ہے, لیکن میں باقی یونیورسٹی کے ساتھ بھی ان ٹچ ہوں, تو ان کے مقابلے میں یہ کم ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ایڈمنسٹریٹولی آئی ول ٹیک دس ون اسٹیپ کہ اس کو فردر کر لے. اور آئی ہیو سین فرام کپل لائک لاسٹ 1-2-3 ایئر سے, جب سے میں یہاں پہ خود بھی کے پی کے چیپٹر ہیڈ رہا ہوں, یہ بڑھ رہی ہے یہ چیز, وچ از گڈ سائن. فار ایگزامپل ہم 2002 میں گریجویٹ ہو گئے, اس کے بعد ہم سائلو میں چلے گئے, یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, یونیورسٹی نے بھی ہمارا کوئی نہیں پوچھا, مطلب اچھا یونیورسٹی نے تو نہیں پوچھنا تھا ہمیں, مطلب جس یونیورسٹی میں آپ پڑھے تو وہاں ہونا چاہیے, نئے جو بیرینز ہیں ہاں یونیورسٹی نے بھی نہیں پوچھا. ناؤ یونیورسٹی از کانٹیکٹنگ وچ از اے گڈ سائن, کہ یونیورسٹی پوچھتا ہے جی آپ آئیں یہ کریں, جس طرح ابھی ہمیں بلایا ہے, ٹھیک ہے. بالکل. تو جو نئے بیرینز ہیں ان کے لیے کوئی میسج ان شارٹ ٹائم؟ نئے بیرین کے لیے میسج یہی ہے, دیکھو آپ اسٹوڈنٹ جہاں بھی پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ میں ایک بری جگہ پہ پڑھ رہا ہوں, چاہے وہ آکسفورڈ میں, ہاں قید خانہ سمجھتا ہے. سو ایک تو ذہن سے یہ چیز نکال لے, پھر جو چیز وہ پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں وہ ایکسپرٹیز بلڈ کر لے. ناٹ اونلی کہ جی مجھے ٹیچر نے یہ چیزیں دینی ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں لائبریری از سم تھنگ, لائبریری آپ جائیں وہاں کتابیں پڑھ لیں. سو ناؤ وی ہیو اے گوگل اینڈ آؤٹ آف باکس, تھوڑا آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہونی چاہیے. تو اس مطلب یونیورسٹی آپ کو ایک پلیٹ فارم دے گی, پھر اس کے اوپر آپ جو خود سے انیشیٹو لیں گے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. جی بات آسان ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان شاء اللہ؟ ہمارا میسج تو پتہ نہیں, میسیجز عام طور پہ میرا خیال ہے اتنے کوئی افیکٹو نہیں ہوتے, لوگوں نے اگنور کر دیتے. مگر میرا تو میں تو اپنے پرسپیکٹو سے کہوں گا کہ میں ایک کمپنی کے لیے کام کروں, مجھے اچھے ٹیلنٹڈ لوگ چاہیے, مجھے اچھے ٹیلنٹڈ لوگ نہیں مل رہے. اگر لوگ اسکل پہ فوکس کریں تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا لوگوں کو ہائر کرنا. اور آئی ووڈ لو ٹو ہائر فرام بیریا, اگر مجھے اسکلڈ لوگ ملے یہاں سے. بہت شکریہ سر اعجاز صاحب, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. سید خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام تشریف لائے. تو یہ تھا سید خان صاحب اور اعجاز احمد صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات بیک ٹو بیریا پروگرام میں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم کسی نئے مہمان کو بلائیں گے جو پہلے ہی بیریا سے پڑھ کے جا چکے ہیں. اپنے المنائے کو ہم ان کانٹیکٹ رہتے ہیں, اور جیسے کہ سید صاحب نے کہا کہ یہ ایک اچھا سائن ہے کہ جب یونیورسٹی ان کو کانٹیکٹ کرتی ہے اپنے المنائز کو. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی آپ سے پھر ملاقات, تب تک کے لیے خدا نگہبان.